بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدواوين ثلاثة ديوان لا يغفر الله الإشراك بالله. يقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وديوان لا يتركه الله ظلم العباد فيما بينهم حتى يقتص بعضهم من بعض. وديوان لا يعبأ الله به ظلم العباد فيما بينهم وبين الله، فذاك إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء تجاوز عنه۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کے پاس لوگوں کے تین طرح کے اعمال نامے ہوتے ہیں۔ تین طرح کے اعمال نامے، تین طرح کے رجسٹر ہیں جس میں مختلف قسم کے لوگوں کے مختلف اعمال درج کیے جاتے ہیں۔ ایک اعمال نامہ تو وہ ہے لا یغفر اللہ، جس کی اللہ کبھی مغفرت نہیں کرے گا، جس کی معافی کی کوئی صورت نہیں۔ یعنی ایک اعمال نامے کا رجسٹر وہ ہے جس میں ان لوگوں کے اعمال درج ہیں جن کی معافی کی کوئی صورت ہی نہیں، کوئی شکل نہیں، اور وہ گناہ، وہ عمل انسانوں کا جس کی معافی کی کوئی صورت نہیں ہے، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اللہ کی عبادت کے اندر، اللہ کی ذات کے اندر، اللہ کی صفات کے اندر کسی کو شریک ٹھہرانا، جیسا کہ مشرکین بت پرست بتوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، ایسے ہی مجوسی آتش پرست آگ کو معبود اور خدا مانتے ہیں۔ ایسے ہی ان گنت لوگ ہیں جو دوسروں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جیسا کہ عیسائی اللہ کا بیٹا اور کچھ اللہ کے ساتھ خدائی میں بھی شریک کرتے ہیں۔ یہود بھی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ قرار دیتے ہیں۔ یہ سب شرک کی شکلیں ہیں، اس کی معافی کی کوئی صورت نہیں ہے۔ تو ایک قسم کا اعمال نامہ وہ ہوتا ہے یقول اللہ عز وجل، یہ بات خود قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمائی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، تو اس کی معافی کی کوئی صورت نہیں۔ وَدِیوَانٌ لَا يَتْرُکُهُ اللَّهُ، اور ایک قسم کا اعمال نامہ وہ ہے جس میں ان لوگوں کے اعمال درج ہیں جن کو اللہ کبھی نہیں چھوڑے گا، یعنی ان سے بدلہ لیا جائے گا، بدلہ لیے بغیر ان کی نجات نہیں ہو سکے گی۔ اگرچہ ہوں گے وہ صاحب ایمان، کافر و مشرک تو نہیں ہوں گے، لیکن ان کے یہ اعمال ایسے ہوں گے جن کو اللہ یوں ہی معاف نہیں فرمائے گا جب تک کہ بدلہ نہ لے لیں۔ اور وہ کون سا عمل ہے؟ فرمایا کہ ظلم العباد فیما بینہم، لوگوں کا ایک دوسرے پر ظلم کرنا، لوگوں کا ایک دوسرے پر ظلم کرنا، یہ گناہ ایسا ہے کہ اللہ اس کو یوں ہی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ جل شانہ جب تک کہ بدلہ نہ لے لے ظالم سے، مظلوم کا حق نہ دلوا دے، اس وقت تک ایسے لوگوں کی معافی نہیں کرے گا اللہ جل شانہ، حتی یقتص بعضهم من بعض، یہاں تک کہ بعض سے بعض کے ظلم کا بدلہ نہ لے لیا جائے۔ اس لیے جو ظلم ایسا گناہ ہے کہ جس پر ظلم کا مطلب یہاں پر صرف ظلم مراد نہیں ہے، علماء نے لکھا کہ اس کا مطلب حقوق العباد ہیں، یعنی وہ حقوق جس کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے۔ آج ہم لوگ تو ظلم اسی کو سمجھتے ہیں نا، جیسا کہ اسرائیل فلسطینیوں پر کر رہا ہے، یہ بھی ظلم کی بدترین شکل ہے۔ اور ظلم یہ بھی ہے کہ کسی کا حق دبا دیا، وراثت کے اندر کسی کا حق دبا دیا، کسی کا ادھار لے کر
دبا دیا، ادائیگی کی صورت ہی نہیں ہے۔ کسی کی آبرو ریزی کر لی، کسی پر الزام تراشی کر لی، کسی کے حوالے سے غلط بیانی اور جھوٹ بول دیا، کسی پر کوئی تہمت لگا لی، کسی کا حق مار لیا، ملازمت کے اوقات میں ڈنڈی مار دی، ملازمین کی تنخواہوں میں ان کے حقوق میں ڈنڈی مار دی، یہ ساری ظلم کی شکلیں ہیں۔ یہ سب ظلم کے اندر داخل ہے۔ ایک ظلم تو کافر مسلمانوں پر کر رہا ہوتا ہے، دوسرا ظلم ہم خود ایک دوسرے پر کر رہے ہوتے ہیں، لوگ اس کو ظلم ہی نہیں سمجھتے۔ عوام حکمرانوں کے حق میں ڈاکہ ڈالے، حکمران عوام کے حق میں ڈاکہ ڈالے، گھر کا سربراہ اہل و عیال کے حقوق میں ڈنڈی مارے، ان کو حقوق ادا نہ کرے، اولاد کے حقوق، بیوی کے حقوق، بیوی شوہر کے حقوق، اسی طرح اہل محلہ ایک دوسرے کے حقوق یہ ادا نہ کریں، تو یہ سب ظلم کے دائرے میں داخل ہے۔ یہ سب ظلم کی مختلف شکلیں ہیں جو ہمارے یہاں رائج۔ تو بندوں سے متعلق جو حقوق ہیں ان کو اللہ یوں ہی نہیں چھوڑے گا جب تک کہ بدلہ نہ لے لیا جائے۔ تو اس لیے دنیا کے اندر ہی بندوں کے حقوق کو معافی تلافی کر کے یا ادائیگی کر کے ختم کر لینا چاہیے، تاکہ آخرت میں رہے ہی نہیں۔ لہذا کسی نے کسی کا حق دبایا ہوا ہے، مالی حق ہے، پیسوں کا حق ہے، یا زبان سے کسی کی حق تلفی کی ہے، جھوٹ، بہتان ترازی، غلط بیانی، ایذا رسانی، گالم گلوچ، تو اگر اس قسم کی کوئی ظلم کی کسی شکل کا وہ مرتکب ہوا ہے تو دنیا میں ہی معافی تلافی کر لے۔ اگر آخرت میں معاملہ جائے گا تو اللہ یوں ہی نہیں چھوڑے گا جب تک کہ بدلہ نہ لے لیا جائے۔ پچھلی احادیث کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو بھی ٹکر مارا ہو، اس پر زیادتی کی ہو، تو اللہ جل شانہ اس کا بھی بدلہ لیں گے، اور بغیر سینگ والی بکری کو بڑے سینگ دے دیے جائیں گے، جو سینگ والی بکری جس نے ٹکر ماری تھی اس سے بدلہ دلوایا جائے۔ تو ان بے زبان غیر مکلف مخلوق میں اللہ جب ظلم کا بدلہ دلوائے گا، حقوق دلوائے گا، تو انسان تو مکلف ہے، احکام شرع کا پابند ہے، اس سے یقیناً اللہ جل شانہ بندوں کے حقوق دلوائیں گے۔ اللہ یہ کہ اللہ کسی کو معاف کرنا چاہیں تو اس کی شکل یہ ہوگی کہ اللہ صاحب حق کو اپنی طرف سے نعمتیں دے دیں گے، انعامات دے کر، نیکیاں دے کر اس کو راضی کر لیں گے کہ اچھا تمہارا کوئی حق ہے تو تم اس کے بدلے میں یہ نیکیاں لے لو، یہ پیسے لے لو، یہ انعام لے لو، اور وہ دے کر اللہ جل شانہ اس کو راضی کر لیں گے۔ اور اگر اللہ چاہیں گے تو پھر ظالم کو معاف فرما دیں گے، لیکن اس کی ادائیگی کی کوئی نہ کوئی شکل ضرور ہوگی، یا تو اس کی نیکیاں ظالم کی دے دی جائیں گی، یا مظلوم کے گناہ اس کی گردن پر لاد دیے جائیں گے۔ اور اگر کوئی معمولی وہ ہو اور اللہ معاف کرنا چاہ رہا ہے تو صاحب حق کو یعنی مظلوم کو اللہ اپنی طرف سے نیکیاں عطا فرما دے گا اور انعامات عطا فرمائے گا، جس سے وہ راضی ہو جائیں تو پھر اللہ اس کو معاف فرما دے گا۔ وَدِيوَانٌ لَا يَعْبَأُ اللَّهُ بِهِ، تیسرے قسم کا دفتر وہ ہے جس کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، یعنی اللہ اگر چاہے تو معاف فرما دیں، اللہ چاہے تو پکڑ فرما دیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، قرآن کریم میں ہے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ اللہ جتنے چاہے گا گناہ لوگوں کے معاف کرنا چاہے تو معاف کر دے گا۔ تو تیسری قسم کے اعمال لوگوں کے وہ ہیں جس کی اللہ کو پرواہ نہیں ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ اللہ اس پر گرفت فرمائے، اللہ معاف کرنا چاہے تو معاف بھی فرما دے، گرفت کرنا چاہے تو گرفت فرما دے۔ وہ کون سے گناہ ہیں؟ ظلم العباد فیما بینہم وبین اللہ تعالی، بندے کا اپنے اور اپنے رب کے معاملے کے اندر زیادتی کرنا، اللہ جل شانہ کے جو حقوق ہیں ان کی ادائیگی میں کمی کوتاہی کرنا، نماز ہیں، روزے ہیں، زکوٰۃ، حج ہے، دیگر عبادات ہیں جو اللہ جل شانہ کے حقوق ہیں، اگرچہ یہ سب بھی ادا نہ کرنا بہت سخت گناہ والے اعمال ہیں، نماز بغیر عذر کے قضا کر دینا،
حدیث کے اندر آیا کہ ایک حقب کی مقدار وہ جہنم میں جائے گا، اور ایک حقب کی مقدار 2,88,00,000 برس بتلائی گئی ہے۔ یعنی ایک ایک نماز ادا نہ کرنے پر اتنی سخت سزا قرآن کریم احادیث مبارکہ کے اندر بیان فرمائی گئی۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی گناہ، حج نہ کرنے کی گناہ باوجود فرض ہونے کے، تو سخت گناہ اور سزائیں موجود ہیں، لیکن وہ اللہ جل شانہ چاہے تو جاری فرما دیں، چاہے تو معاف فرما دیں۔ یہ اللہ جل شانہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ ظلم العباد فیما بینہم و بین اللہ، یہ بندوں کا اپنے اور اپنے رب کے درمیان زیادتی کرنا، ظلم کرنا، یعنی اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں کمی کوتاہی کرنا۔ فذاک الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہوگا۔ ان شاء عذبہ و ان شاء تجاوز عنہ، چاہے تو اللہ معاف فرما دیں، چاہے تو اس پر گرفت فرما دیں، پکڑ فرما دیں۔ اگرچہ عام دستور تو اللہ جل شانہ کا یہی ہے، جس نے حقوق العباد میں زیادتی کی ہو تو اس کی بھی پکڑ ہے، جس نے بندوں کے حقوق میں، جس نے اللہ کے حقوق میں زیادتی کی ہو تو اس پر بھی پکڑ ہے۔ لیکن اللہ اپنی رحمت سے کسی کو معاف فرما دیں تو وہ الگ چیز ہے۔ لیکن اس آسرے پر بیٹھ جانا، اعمال نہ کرنا کہ بھئی اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، لہذا نماز بھی بند، نمازوں کی بھی چھٹی، روزے، زکوٰۃ، حج سب بند پڑے ہوئے ہیں اور اس آسرے پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے بڑھ کر حماقت نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے تو جبار اور قہار بھی ہے۔ ان بطش ربک لشدید بھی ہے کہ تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت، تو اس لیے بے خوف آدمی کو نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ جل شانہ سے رحمت کی امید یقیناً رکھنی چاہیے کہ اللہ اپنے فضل سے جو ہے نا معاف فرمائے گا، لیکن اس آسرے پر بیٹھ کر اعمال میں جان بوجھ کر ڈنڈی مارنا، کوتاہی کرنا، سستی کرنا، یہ کوئی عقل مندانہ اور دانشمندانہ عمل نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی پکڑ بھی ہے لا محالہ۔ اس لیے اپنے طور پر انسان ان عبادات، طاعات کا اہتمام پابندی کے ساتھ کرے، بقیہ اللہ پر چھوڑ دے، جو کمی کوتاہی ہو اللہ اپنے فضل سے معاف کر دے۔ اللہ میرے بس میں اتنا ہی تھا۔ دیکھیں نماز کے جو حقوق ہیں وہ بھی ہم صحیح معنوں میں ادا نہیں کر سکتے۔ ہماری نماز جیسے ہوتی ہے اس کا ہمیں خود کو اندازہ ہے کہ ہماری نماز کیسی ہوتی ہے، ذہن کہاں جا رہا ہوتا، دماغ خیالات کہاں ہیں، خشوع و خضوع کا کیا معیار ہے، وہ سب ہمیں پتہ ہے کہ کس قدر جو ہے ہم کمزور ہیں خشوع و خضوع کے اندر۔ اس لیے اللہ اگر ان ٹوٹی پھوٹی عبادت کو بھی قبول کر لے تو یہ بھی اللہ کا فضل و احسان ہوگا۔ بعض بزرگوں سے یہ بات منقول ہے، کسی نوجوان نے پوچھا کہ یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں اس پر اللہ کی طرف سے ہمیں کیا انعام ملے گا؟ فرمانے لگے کہ بھئی اللہ اس پر پکڑ نہ فرما دے تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ جیسی ہماری نماز ہے، جیسی ہماری نماز خشوع و خضوع سے خالی اور دھیان توجہ سے خالی، تو اس پر اگر اللہ نے گرفت بھی نہیں کر لی، ایسے ہی قبول کر لیا تو یہ بھی اللہ کا بڑا فضل و کرم اور احسان ہو۔ تو اس لیے اہتمام کے ساتھ انسان طاعات میں لگا رہے، باقی اللہ سے قبولیت کی دعا مانگتا رہے، کیونکہ مایوسی، نا امیدی شرعاً حرام ہے، وہ جائز نہیں۔ اللہ کی امید سے اور اللہ کی رحمت سے امید لگائے بھی ہو، لیکن ساتھ ساتھ بے خوف بھی نہ ہو، جری بھی نہ ہو کہ اعمال ہی کو چھوڑ دے، تو اعمال بھی کرتا رہے، اللہ سے اس کی رحمت اور فضل بھی مانگتا رہے۔ دعا فرمائے اللہ جل شانہ جو کچھ کام کے سو ربنا تقبل منا انك انت السميع وتب علينا انك انت التواب، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين۔